الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ تجھ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، تو کہہ کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ کہ جو زائد ہو۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں یتیموں سے متعلق، تو کہہ کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملاؤ تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے ہٹ کے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ کا جو دوسرا حصہ جاری ہے، اس کے مرکزی مضمون قتال فی سبیل اللہ کا جس وقت تیسری دفعہ بیان آیا ہے گزشتہ آیات میں، تو وہاں پر دو چیزیں ذو جہتین آئی ہیں۔ ایک یہ چیز کہ ایک طرف حرمت والے مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اندر لڑائی نہ کی جائے، لڑائی کی جاتی ہے تو ان کی حرمت پامال ہوتی ہے، ایک پہلو یہ ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام کے رہنے والوں کو مسجد حرام سے نکالنا، جب اس طرح کے مفاسد سامنے ہوں تو کیا پھر بھی قتال سے رکا جائے؟ اگر قتال سے رکا جائے گا تو یہ مفاسد مزید بڑھیں گے۔ تو حرمت والے مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں قتال نہ کیا جائے، لیکن ان مفاسد کے سد باب کا تقاضا یہ ہے کہ قتال کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب دو پہلو ہیں تو ان میں حرمت والے مہینے کی حرمت والا پہلو وہ چھوٹا ہے، جب اس کے مقابلہ میں دوسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو پھر اگر ان مفاسد کے سد باب کے لیے حرمت والے مہینوں کے اندر بھی لڑائی کرنی پڑے تو کر لیا کرو۔ تو یہ ایک ذو جہتین مسئلہ آیا کہ دو پہلو تھے، دونوں کے اندر تھوڑا شرعی نقصان
وہ موجود تھا، لیکن جس کے اندر بڑا نقصان ہے اس کا سد باب جو ہے وہ کر دیا گیا۔ ایک دوسری چیز آئی کہ ایک طرف ہے کہ اگر جہاد اور قتال کریں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اموات ہو جاتی ہیں، کافروں کے بھی کچھ بندے مارے جاتے ہیں، کبھی اہل ایمان کے بھی کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ دوسری طرف اگر جہاد نہ کریں، قتال نہ کریں تو فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، تو فتنہ پھیل کر پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ جہاد اور قتال کیا جائے تو وہ فتنے کا سد باب ہو جاتا ہے، اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں پر بھی دو پہلو ہیں، ایک طرف لڑائی کریں، جہاد کریں تو ٹھیک ہے، کچھ بندے تو اس کے اندر کام آ سکتے ہیں، کچھ بندوں کی ہلاکت، کچھ کی شہادت تو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ جو بڑا معاملہ ہے کہ فتنے کا دروازہ کھل رہا ہے تو وہ دروازہ بہرحال بند ہو جاتا ہے، معاشرتی امن حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے، تو فتنے کا راستہ روکو، بے شک اس کے لیے کچھ بندے بھی ہلاک کرنے ہو جائیں، بندوں کی اموات بھی ہو جائیں تو اس کو برداشت کر لو۔ تو یہ دوسرا ذو جہتین مسئلہ جو ہے وہ اس قتال والے مسئلے کے ضمن میں آیا۔ تو قتال والے مسئلہ کے ضمن میں جس وقت دو ذو جہتین مسائل آئے ہیں تو اب اللہ رب العزت اس کی مناسبت سے پھر کچھ اور ذو جہتین مسائل بھی ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر 5 مسائل ذو جہتین آگے ذکر فرمائے ہیں۔ جو 2 آیات مبارکہ میں نے آج تلاوت کی ہیں، ان 2 کے اندر 3 ذو جہتین مسائل آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ شراب اور جوئے کے متعلق ہے، دوسرا مسئلہ خرچ کرنے کے متعلق ہے، اور تیسرا مسئلہ یتیموں کے حوالہ سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ذکر ہوا، اس کے اندر شراب اور جوئے کی جو ہے وہ حرمت کی طرف اشارہ کیا گیا، قطعی حرمت اس کے اندر نہیں کی گئی اس آیت مبارکہ میں۔ شراب اور جوئے کی جو حرمت ہوئی ہے نا وہ تدریجاً ہوئی ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی چیز جو نسل در نسل گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہو تو اس کو اچانک چھوڑ دینا وہ آسان کام نہیں ہوتا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے حکمت کے ساتھ شراب کی حرمت کا اعلان بھی تدریجاً کیا ہے، اور جوئے کی حرمت کا اعلان بھی اللہ نے تدریجاً کیا ہے۔ شراب کی حرمت کے متعلق 4 مختلف مواقع پر 4 آیات مبارکہ آئی ہیں، اور جوئے کی حرمت کے حوالہ سے 2 آیات مبارکہ جو کہ شراب والی 4 آیات ہیں، انہی میں سے 2 آیات مبارکہ وہ جوئے کی حرمت سے متعلق بھی ہیں۔ شراب کی حرمت سے متعلق سب سے پہلی آیت مبارکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 67، صفحہ نمبر 247 کی بالکل آخری سطر کا آخری لفظ ہے، اور آگے صفحہ 248 شروع ہو جاتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشہ بھی حاصل کرتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو۔
تو اس آیت مبارکہ میں، یہ آیت مبارکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 67 یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نشے کے مقابلہ میں رزقاً حسنہ کہا گیا، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ نشہ کوئی اچھا رزق نہیں ہے۔ تو یہ پہلی تنبیہ ہوئی شراب کے حوالہ سے کہ وہ ایک نشہ ہے اور دوسری طرف رزق حسن ہے پھلوں میں، تو تمہیں رزق حسن کی طرف مائل ہونا چاہیے، نہ کہ نشے کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی تنبیہ تھی۔ کچھ صحابہ کرام تو اسی تنبیہ کے اوپر شراب سے جو ہے وہ باز آ گئے، لیکن چونکہ شراب کی حرمت کا تو کوئی اعلان کوئی نہیں کیا گیا، اس لیے جب حلال چیز ہے تو کئی لوگ پھر بھی استعمال کرتے رہے، جن کے اندر اکابر صحابہ کرام بھی ہیں، جیسا کہ ابھی آگے جو ہے وہ آپ سنیں گے کہ عشرہ مبشرہ کے اندر صحابہ کرام ہیں، تو وہ بھی شراب نوشی کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت حلال ہے، تو جب حلال ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی مکی دور میں۔ پھر مدنی دور کی ابتداء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا۔ اس کے جواب میں سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو ہمارا آج کا موضوع بحث ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ شراب کے حوالہ سے یہ دوسری آیت ہو گئی اور جوئے کے حوالہ سے یہ پہلی آیت ہو گئی۔ تو کہہ کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کا نفع بھی ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے نفع کی نسبت۔ اب اس کے اندر بھی قطعی حرمت کا اعلان کوئی نہیں کیا گیا، دو پہلو سامنے کر دیے گئے کہ نفع والا بھی ہے، گناہ والا پہلو بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کے اوپر خیال کیا کہ گناہ کس وقت ہوگا کہ جس وقت ہم شراب کے نشے کے اندر آ کے کچھ دینی مفاسد کے اندر مبتلا ہو جائیں تو تب گناہ ہوگا۔ تو ہم اتنی مقدار میں نہیں پیتے کہ جس سے کوئی دینی مفاسد کی طرف ہم پہنچ جائیں، تو جو گناہ والا پہلو ہے وہ نہیں رہے گا۔ نفع والا پہلو کہ کوئی وقتی لذت حاصل ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے وقتی طور پر وہ ختم ہو جاتی ہے، شراب کے ساتھ بعض اوقات وقتی کچھ طاقت بھی آ جاتی ہے، تو یہ نفع والے پہلو ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے، گناہ والے پہلو تک ہم نہیں پہنچیں گے، ہم تھوڑی مقدار میں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ پر بھی کچھ صحابہ کرام مزید وہ شراب نوشی سے اجتناب کرنے لگ گئے کہ جب گناہ کا پہلو موجود ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے، لیکن کچھ صحابہ کرام اب بھی پیتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ شراب چونکہ حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، حلال تھی، تو دعوت کے بعد شراب کا بھی دور چلا۔ جب شراب کا دور چلا اس کے تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی، انہی میں سے ایک صحابی کو وہ امام کے طور پر مقرر کیا گیا۔ جس وقت امام قرات کر رہا ہے تو صحابی جو قرات کر رہے ہیں سورہ کافرون انہوں نے شروع کی، تو پڑھنا تھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہیے کہ اے کافرو میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم بندگی کرتے ہو۔ لیکن غلطی سے نشے کی وجہ سے لا کا لفظ چھوڑ گئے اور معنی بالکل الٹ ہو گیا کہ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، یوں پڑھ لیا کہ اے نبی آپ کہیے کہ اے کافرو میں بھی انہی کی بندگی کرتا ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو، تو یہ معنی بالکل الٹ ہو گیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ نساء کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43، صفحہ نمبر 78 ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے نزول کے ساتھ جن جن اوقات میں نمازیں ہیں ان کے قریب قریب نشہ جو ہے وہ حرام ہو گیا، کہ نماز کا وقت تمہارا نشے کی حالت میں نہیں آنا چاہیے، تو نماز کے قریب قریب تم نے نشہ کوئی نہیں کرنا۔ لیکن بعض اوقات جو ایسے ہیں کہ جن میں بعد میں جلدی نماز کا وقت کوئی نہیں آتا، مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد فجر کی نماز میں کافی وقت ہے، تو عشاء کے بعد اگر شراب پی بھی لی ہے تو فجر تک نشہ اتر چکا ہوگا، یا فجر کی نماز پڑھ کے تو ظہر میں ابھی کافی وقت ہے تو فجر کے بعد نشہ کر لیا، شراب پی لی تو ظہر تک ابھی کافی وقت ہے۔ تو جو اوقات نماز سے ہٹ کر ہیں ان میں ابھی بھی نشے کی اجازت رہی، لیکن اس آیت مبارکہ میں نماز کے وقتوں میں اور نماز کے قریب قریب، کہ اتنا قریب کہ جس کا نشہ نماز کے وقت تک برقرار رہے، اس وقت ان وقتوں میں نشے کی حرمت ہو گئی، لیکن باقی اوقات میں پھر بھی جواز باقی رہا۔ اس کے بعد پھر ایک اور معاملہ پیش آ گیا۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں پھر ایک دعوت کا اہتمام ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو یہ بھی اس دعوت کے اندر موجود ہیں۔ اس دعوت کے اندر بھی شراب کا دور چلا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے شراب کے نشے میں آ کر کچھ ایسے اشعار نکلے کہ جن کے اندر انصار کی توہین ہو رہی تھی، تو انصاری صحابہ مشتعل ہو گئے۔ ایک انصاری صحابی نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کے حضرت سعد کو ماری، جس سے حضرت سعد کا سر زخمی ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی، صفحہ نمبر 111 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک یہ شراب اور جوا اور بت اور پن سے یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں پر واضح طور پر حرمت کا اعلان ہو گیا۔ شراب کے حوالہ سے یہ چوتھی آیت ہے اور جوئے کے حوالہ سے یہ دوسری آیت مبارکہ ہے۔ تو شراب کی حرمت بھی تدریجاً ہوئی اور جوئے کی حرمت بھی تدریجاً ہوئی۔ تو بہرحال جو ہماری سورۃ البقرہ کی آیات جو ہمارا موضوع بحث ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ذو جہتین مسئلہ بیان کیا کہ ایک طرف شراب کے اندر کچھ نہ کچھ نفع بھی مل جاتا ہے وقتی طور پر، لیکن دوسری طرف چونکہ دماغ معوف ہو جاتا ہے تو کئی مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ بندہ گالی گلوچ کی طرف آ جاتا ہے، کئی دفعہ قتل و غارت تک بھی نوبت نشے کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ تو نفع جو ہے وہ کم ہے، نقصان کا پہلو زیادہ ہے۔ جوئے کے اندر بھی جو جوئے کے اندر جیتا اس کو وقتی طور پر کچھ نفع تو ہو جائے گا، لیکن اگر آج جیتا ہے تو ہو سکتا ہے کل کو زیادہ ہار جائے، اور اگر ایک جیتا ہے تو دوسرا ہارا بھی تو ہے۔ تو پھر جس وقت اس طرح کسی کی جیت ہے کسی کی ہار ہے تو بعض اوقات ہارنے والے مشتعل بھی ہو جاتے ہیں اور قتل و غارت تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات پورے گھر کو جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے تو نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اگرچہ وقتی نفع بعض اوقات اگر ہو جاتا ہے، جوا کو جیتنے سے ظاہراً کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن نقصان کا پہلو زیادہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب نفع اور نقصان دونوں پہلو ہیں، نقصان اور گناہ والا پہلو زیادہ ہے تو پھر اجتناب کرنا چاہیے۔ تو شراب نوشی اور جوئے کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے یہ قطعی حرمت تو نہیں ہوئی، لیکن بعد میں بہرحال قطعی حرمت بھی ہو گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ دوسرا ذو جہتین مسئلہ آ گیا۔ جو 5 ذو جہتین مسئلے بیان ہوئے ان میں سے دوسرا یہ ذکر ہوا کہ نبی تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ،
اے نبی آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جو زائد ہو وہ خرچ کرو۔ یہاں پر جو خرچ کرنے کے متعلق فرمایا گیا کہ جو زائد ہے وہ خرچ کر دو، اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انسان کے لیے صرف اتنا ہی جائز ہے کہ جو اس کے پاس اپنی وقتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے بس وہ رکھ لے، باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ لیکن دوسری طرف شریعت کا حکم زکوٰۃ کا ہے جو کہ صرف 2.5% ہے، اس کے اندر تو یہ سارا خرچ کرنے کا تذکرہ کوئی نہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا تھا، جس وقت سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہوا میں نے اس وقت یہ بات بتلائی تھی کہ اس دوسرے حصے کے 2 مضامین ہیں مرکزی حیثیت رکھنے والے، ایک جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے اس دوسرے حصے میں 6 دفعہ جہاد کا مضمون ہے، 6 دفعہ انفاق کا مضمون ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو انفاق کا مضمون ہے نا، اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ جہاد کے اندر انفاق کے متعلق ہے۔ تو یہ آیت بھی جہاد کے دنوں میں انفاق کے حوالہ سے ہے کہ جب جہاد شروع ہو چکا ہے اور اس وقت مجاہدین کے لیے ضرورت زیادہ پڑ جائے تو پھر تمہیں اگر اپنی ضرورت سے ہٹ کے باقی سارا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو اللہ کی راہ میں جہاد کے راستے میں سارا مال بھی خرچ کر دو۔ تو یہ جہاد کی ضرورت کے وقت کے متعلق آیت ہے کہ اس وقت دریغ نہیں کرنا، سارا مال تک بھی خرچ کرنا پڑ جائے، صرف اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ چیزیں وقتی ضرورت کا سامان بس رکھ لو، اور باقی سارا مال تک بھی اگر جہاد کے لیے خرچ کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرو۔ تو یہ ہر وقت کے لیے یہ آیت مبارکہ نہیں، یہ جہاد کے دوران کے لیے ہے۔ جہاد کے دوران جس وقت ضرورت زیادہ پیش آ جائے مجاہدین کے لیے اسلحہ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے یا ان کے سامان دیگر غذا اور ان کے لباس وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس وقت کے لیے ہے کہ سارا بھی خرچ کرنا پڑے تو سارا خرچ کر دو۔ اب یہاں پر پھر یہ مسئلہ ذو جہتین ہو گیا۔ مال خرچ کرنے سے بظاہر ایک طرف تو یہ نقصان نظر آ رہا ہے کہ ضرورت سے ہٹ کے باقی سارا اگر خرچ کر دیں گے تو کل کو کیا کریں گے، تو یہ ایک نقصان نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے کہ جہاد کے ساتھ دین کی سربلندی ہوگی، معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا تو پھر انشاءاللہ مستقبل بھی بہتر ہو جائے گا۔ اگر تم خرچ نہیں کرو گے مجاہدین کمزور ہو جائیں گے، ان کے لیے پورا سامان میسر نہیں ہوگا، شکست ہو جائے گی، کافر غالب آ جائیں گے تو پھر حالات اور زیادہ برے ہو جائیں گے۔ تو بظاہر ایک طرف نقصان کا پہلو ہے کہ سارا اگر خرچ کر دیں گے تو ہمارے پاس رہے گا کیا، کل کو گزارا کیسے کریں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے جہاد کے ثمرات زیادہ ہیں، اس لیے جہاد کے ثمرات کا زیادہ خیال کرو، اور سارا بھی خرچ کرنا پڑ جائے تو جہاد کے لیے خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے تیسرا مسئلہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ تیسرا ذو جہتین مسئلہ ہے، اور تجھ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو کہہ کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، ان کی اصلاح بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہیں، اب عموماً یتیموں کی پرورش وغیرہ کا انتظام کوئی چچا یا تایا جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں۔ اب جب چچا یا تایا کے پاس یتیم کی پرورش کی ذمہ داری آ گئی، اس یتیم کو اپنے باپ کی وراثت کچھ ملی ہوئی ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں کہ یا تو یتیم کو جو وراثت ملی ہوئی ہے اس کو یہ جو چچا یا تایا جو بھی پرورش کر رہے ہیں وہ اس کو بالکل الگ رکھے اور یتیم کے اوپر اسی میں سے خرچ کرے، اس کو بالکل اپنے مال کے ساتھ نہ ملائے، ایک صورت یہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو بھی اپنے مال کے ساتھ ملا کے کاروبار وغیرہ میں لگا دے، اور حساب جو ہے وہ اچھی طرح کر لے کہ یتیم کا مال جو ہے اس کی پرسنٹیج کتنی تھی اور میرے مال کی پرسنٹیج کتنی ہے، نفع بھی اسی پرسنٹیج کے حساب سے اپنے
چونکہ خود محنت بھی کر رہا ہے، چلو اس کی وجہ سے کچھ زیادہ اپنا لے سکتا ہے، لیکن اسے ایک تناسب جو ہے وہ مقرر کر لے اور اس کا مال بھی کاروبار میں لگا دے۔ اب اگر تو وہ رکھتا ہے حساب بالکل الگ، اس کے اندر یہ تو آ جائے گا کہ حساب چونکہ بالکل الگ رکھا گیا ہے تو اس کے مال میں سے ایک پائی بھی اس نے خود نہیں کھائی، احتیاط اس کے اندر بڑی زیادہ ہو گئی کہ سارا مال اسی کے اوپر خرچ ہوا، اپنے اوپر اس میں سے کچھ بھی نہیں لگا، اپنی طرف غلطی سے بھی کوئی چیز نہیں آئی۔ لیکن اگر مال کو اکٹھا کر دیا جائے گا تو پھر اگرچہ تناسب وغیرہ مقرر تو کیا جائے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ تھوڑا بہت کبھی ادھر کا ادھر کبھی ادھر کا ادھر، وہ تھوڑا بہت تو امکان ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ اگر الگ رکھیں گے تو اس میں مال کے ملنے کا امکان تو کوئی نہیں ہوگا، اس نے یتیم کا مال تو بالکل کوئی نہیں کھایا، لیکن اس کے اندر مشقت بھی زیادہ ہے کہ سارا حساب اس یتیم کا الگ رکھنا ہے، حتیٰ کہ اس کی پھر ہنڈیاں بھی الگ پکے گی، اس کے گھر کا اس کا سارا جو بھی سامان وغیرہ ہے، برتن شرتن سب کچھ اس کے الگ ہوں گے، تو ظاہر بات ہے گھر والوں کے لیے ایک دقت بن جائے گی۔ اور دوسری طرف اس کا مال جو ہے جتنا وراثت میں ملا ہے آہستہ آہستہ وہ خرچ ہو کے ختم ہو جائے گا، تو یہ گھر والوں کے لیے بھی دقت بنے گی، یتیم کو بھی الٹا نقصان ہی ہوگا۔ صرف اتنی چیز رہے گی کہ اس کے مال میں سے کچھ کھایا تو نہیں نہ گیا، یہ یقین رہے گا۔ لیکن اگر اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا، اب اپنے مال کے ساتھ ملا لیا، تناسب اس کے لیے بھی مقرر کر لیا کہ اتنے فیصد جو ہے وہ نفع تیرا ہے، اتنے فیصد میرا ہے۔ اب گھر کے اندر ہنڈیا بھی اکٹھی بن رہی ہے، لیکن ہنڈیا کے اندر بھی خرچ جو ہے وہ دونوں کے مال میں سے ہوا ہے، لیکن اب ضروری تو نہیں کہ جتنا یتیم کے مال میں سے خرچ ہوا ہے، یتیم کو اگر کسی دن بھوک کم لگی ہے تو وہ اتنا اپنے جتنی مقدار اس کے خرچ کی ہے اتنا اگر نہیں کھا سکا، باقی جو ہے وہ گھر والوں دوسروں نے کھا لیا ہے، یا کبھی یتیم کو زیادہ بھوک لگی ہے اس نے زیادہ کھا لیا تو ان کے حصے میں سے کھایا گیا ہے، تو یہ تھوڑا بہت ادھر ادھر تو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں گھر والوں کے لیے بھی آسانی ہے کہ الگ سارے انتظام نہیں کرنے پڑتے، اور یتیم کے لیے بھی جو ہے وہ اس کے لیے فائدے والی بات ہے کہ اس کا مال جو ہے خرچ ہو کے ختم نہیں ہو گیا، بلکہ وہ بھی جو ہے وہ ساتھ نفع کے اندر لگ گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دونوں پہلو ہیں تو اگرچہ مال کھانے کے لحاظ سے تو احتیاط اس میں زیادہ ہے کہ بالکل الگ رکھو، لیکن وہ معاملہ زیادہ مشکل بھی ہے اور اس کے اندر یتیم کا نقصان بھی ہے۔ اور یہ جو دوسرا طرز ہے کہ آپ مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے استعمال کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اگر کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ اگر کھایا گیا ہے یتیم کے مال میں سے بھی، تم اس کی خیر خواہی کر رہے ہو نا، کوئی اس کا برا تو نہیں کر رہے، خیر خواہی کرتے ہوئے اگر لقمہ کوئی دو